الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین لعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ازل سے اب تک انکم حافظ نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، برائے ظہور المنتقم حسین حسین بابا زی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں، جناب سیدہ کے فضائل اللہ میں جناب سیدہ زینب عالیہ کے فضائل اللہ میں یعنی کہ اتنے زیادہ فضائل ہیں میری بیوی کے، اتنے زیادہ فضائل ہے کہ ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں، میری بیوی کے فضائل کی کوئی حد ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے قیامت تک زندگی عطا کر دے تو میں تب بھی بیان نہیں کر سکوں، یعنی میرے مولا میرے آقا میرے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے بھی اگر زندگی عطا کر دیں گے تو میں پاک بی بی زینب عالیہ کی شان کو بیان نہیں کر سکوں۔ کیا شان ہے میری اس پاک بی بی کی، بے شک، کیا شان ہے پاک سیدہ میری آقا زادی کی، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا نام وجہ تخلیق کائنات ہے، سید الانبیاء ہے، حامد ہے، محمود ہے، رسول خدا ہے، مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، بے شک، جس کا بابا وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، سمیع اللہ، ید اللہ، اصل اللہ، وسیع رسول خلیفہ بلا فضل، مولود کعبہ، ابو تراب، باب العلم، ناصر دین، امیر المومنین، صراط مستقیم، وارث یتیم و مسکین، شب ہجرت رسول کی امانتوں کو سنبھالنے والا، محمد کی جان، کل ایمان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جس کی والدہ محترمہ خاتون جنت سید النساء العالمین ہے، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ ہستی کہ جس کے دروازے پہ رسالت بھی ٹھہر جائے، وہ ہستی کہ جس کے دروازے پہ رسالت بھی ٹھہر جائے، وہ جس کا در گناہوں سے نجات کا در ہے، فرشتوں کے لیے ہرات کا در ہے، اور حسنین جیسے گوہر نیاب کا در ہے، جو عابدہ ہے، طاہرہ ہے، ساجدہ ہے، جو سورہ کوثر کی وجہ نزول ہے، بے شک، بے شک، جو سورہ کوثر کی وجہ نزول ہے، یعنی سورہ کوثر کے نازل ہونے کی جو وجہ بنی ہو وہ میری بی بی سیدہ طاہرہ بی بی زینب العالیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جس کا ذکر سورہ قدر میں ہے اور جس کی شفاعت روز محشر میں ہے، لقطۂ جگر نور نظر مولا محمد مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جس بی بی کے بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں، مولا حسن و حسین ہوں، وہ شہزادے کے جن کے لباس جنت سے اترے، واہ واہ، وہ سبحان شہزادے اللہ، کے جن کے لباس جنت سے اترے، جن کی سواری خود رسول خدا ہوں، سبحان جن اللہ، کے لباس جنت سے اترے، جن کی سواری خود رسول خدا ہوں، تو کیا شان اور فضیلت ہوگی ان کی۔ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جو محمد۔ حالت نماز میں آئے تو نانا پشت پر سوار ہو، تو رسول خدا کو کہہ دیا جائے کہ اے میرے حبیب جب تک حسین نہ اترے تب تک سر نہیں اٹھانا، اے میرے حبیب جب تک حسین نہ اترے تب تک سر نہیں اٹھانا۔ سبحان میری اللہ، عزادار ماں بہنوں، جس بی بی کا سارا خاندان ہی اعلیٰ صفات کا حامل ہو، اس بی بی کی عظمت پہ کچھ کہنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ روشن کیا، واہ واہ، سبحان اللہ، سورج کے سامنے چراغ کو روشن کیا جائے۔ میری پاک بی بی نے تطہیر کے سائے میں پرورش پائی، سبحان اللہ، تطہیر کے سائے میں پرورش پائی، صراط مستقیم کے ساتھ رہی۔ پاک سیدہ زینب کو اس بات میں بھی تمام خواتین میں سے برتری حاصل ہے کہ حوا سے لے کر مریم تک جتنی بھی اللہ کی فرستادہ یعنی اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی خواتین ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت میری بیوی کو ملی، پاک سیدہ فاطمہ کو ملی۔ بیوی کی عصمت دیکھیے کہ افسانیہ زہرا ہے، سبحان اللہ، افسانیہ زہرا ہے، لیکن میری پاک بی بی زینب کا کوئی ثانی نہیں۔ ہائے ہائے، کیا فضیلت ہے بی بی زینب عالیہ کی، وہ اپنی پاک مادر کی ثانی ہے لیکن میری بیوی کا کوئی ثانی نہیں۔ ہائے، سب بات اللہم صلی علی محمد وعلی بی بی نے محمد۔ طہارت، حیا، بزرگی، وقار کے سائے میں پرورش پائی۔ میری بی بی جو کہ شریکت الحسین یعنی مولا حسین
حسین کی شریک بہن، کیا سبحان اللہ، مقام و مرتبہ ہے بی بی زینب عالیہ، سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے بی بی زینب الکبریٰ کی، کیوں نے کہا سب کے گیا شریکت الحسین، یعنی مولا حسین کی شریک بہن، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شریکت الحسین کا حسین ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بی بی شریکت الحسین کا شریکت الحسین ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شریکے کا مطلب الٹا ہے، یعنی جو اپنے بھائی کے کارناموں پر حسد کرے، اس کی ترقی پر حسد کرے اور نقصان پہنچانے کی فکر کرتا ہو، اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ میرا شریک ہے، اس لیے ایسا سوچا جاتا ہے۔ حالانکہ شریک کے معنی ہرگز ایسے نہیں ہے، یہ غلط معنی لیا جاتی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ شریک کے معنی جاننا چاہتی ہے تو پاک سیدہ زینب کبریٰ کا کردار مطالعہ کریں، بی بی زینب عالیہ کے کردار کو دیکھیں، اور بی بی زینب عالیہ کے کردار کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ شریک کے کیا معنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ نے ہر قدم پہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، بی بی زینب عالیہ نے مولا حسین کا ہر قدم پہ ساتھ دیا۔ میں بھی مصائب کی طرف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ آج میری پاک بی بی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ بی بی کے ذکر کے فضائل بھی بیان کروں۔ آج اسلام کی اس خطیبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے خطبات آج بھی کوفہ و شام کی فضاؤں میں فتح اسلام کا اعلان کر رہے ہیں، کوفہ و شام کی فضاؤں میں فتح اسلام کا اعلان کر رہی ہے۔ خدا کی قسم، اگر علی کی بیٹی وارث سلونی کہ خطیب کوفہ و شام نہ ہوتی تو نائب امام اللہم صلی علی محمد وعلی نائب اسلام نہ ہوتا۔ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک اسلام کی نمائندگی مولا حسین نے کی، مگر کربلا سے کوفہ اور کوفہ و شام تک مولا حسین کی نمائندگی بی بی زینب کبریٰ نے کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ عصمت اور با عصمت عورتوں کی سردار ہیں، آپ کو علم اپنے نانا مولا محمد سے ملا، مشکلات میں مشکلات کا مقابلہ کرنا یہ اپنے بابا مولا علی سے سیکھا، سبحان اللہ، مشکلات میں مشکلات کا مقابلہ کرنا اپنے بابا مولا علی ابن ابی طالب کی ذات سے سیکھا کہ مشکلات کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ مولا کائنات کے سارے کمالات، سارے فضائل بی بی زینب عالیہ کے وجود میں سمائے ہوں گے، تبھی تو بی بی زینب عالیہ نے دربار میں بھی لہجہ علی میں کلام کیا، سبحان اللہ، بی بی نے لہجہ علی میں کلام کیا تھا۔ آپ کا صبر کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی اس طرح کے حالات جو سیدہ زینب نے دیکھے ان میں صبر کرنے سے قاصر ہے، یعنی جو صبر میری بی بی زینب عالیہ نے کیا وہ صبر کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے، صبر بے کوئی عام شک، انسان بے نہیں کر شک، سکتا۔ اسی لیے آپ صاحب ولایت اور عصمت کبریٰ صاحب صادق ہیں۔ آپ کا انداز بیاں بھی اپنے بابا علی جیسا تھا، بے شک، آپ کا انداز بیاں بھی اپنے بابا مولا علی ابن ابی طالب جیسا تھا، جس کا ثبوت آپ کے خطبات ہیں، جن کا ایک ایک لفظ حکمت اور معرفت سے لبریز ہے، بے شک، حکمت و معرفت سے لبریز ہے، جس پر انسان کی شخصیت، اس کے وجود کی عظمت کا انحصار ہے۔ بے شک، قرآن نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور ان چار اعمال کو اعلیٰ ترین قرار دیا ہے، علم، تقویٰ، جہاد اور سخاوت، یعنی یہ چار ایسے اعمال ہیں جن کو دین کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی۔ قرآن مجید میں علم کی اہمیت کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ تم میں سے ایمان لانے والوں اور جنہیں علم عطا کیا ان کے درجات بلند کر دیے گئے، یعنی جن کے پاس علم ہے ان کے درجات، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا ہے۔ اور تقویٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک متقی وہ ہیں اور جو جہاد کے بارے میں ہے، اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں پر فضیلت عطا کی، مجاہدوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور سخاوت میں تو ان کے گھرانے کی مثال ملتی ہی نہیں، یعنی جو ان کے جیسی سخاوت ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ سخاوت اہل بیت اطہار کے گھرانے نے کی، ویسی سخاوت کسی نے نہیں۔ بے شک، اللہم صلی علی محمد وعلی یہ تو محمد۔ ایسے سخی ہیں جو حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ دیتی ہیں، بے شک، یہ تو ایسے سخی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہیں اور ان کی زکوٰۃ دینے پر آیات نازل ہوتی ہیں، بے شک، بے شک، ان کے زکوٰۃ دینے پر آیات اترتی ہیں۔ میری پاک بی بی کی عصمت صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ مولا کائنات اور خیر النساء سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل بلکہ آپ کی عظمت اپنی والد اور والد کی طرح درجہ کمال کی بلندیوں پر ہے۔ میری سیدہ کے عزیزدار ماں بہنوں، بی بی کا ظہور 5 یا 6 جماعتیہ پر کی مختلف روایات کے مطابق مدینہ میں ہوا۔ عربی لغت میں لفظ زینب کے معنی خوشبودار درخت، پاکیزہ منظر اور باغ کی زینت کے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مشہور باغ کی زینت ہے۔ زینب کی معنی ہے باغ کی زینت،
सुभान क्या अल्लाह। शान होगी उस बीबी को जो अपने बाप की जीनत और कौन से बाप की, मौला अली जैसे इमाम की बेटी, बेशक बेशक। मौला अली जैसे इमाम की बेटी अपने बाप की जीनत हो, तो क्या शान होगी उस बीबी सुभान की, अल्लाह। क्या फजीलत होगी उस बीबी की। सुभान सवाल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद क्योंकि वजील आप पर सैयदा ज़ैनब का नाम आपने इंतखाब किया था। ये तस्करा मुख्तलिफ अहादीस में आता है। कहा गया है कि जिब्राइल ने यह नाम पैगम्बर अकरम तक अल्लाह ताला की जानिब से पहुँचाया, यानी कि बीबी ज़ैनब आलिया का नाम मौला अली शेर खुदा ने नहीं रखा, खुद अल्लाह ने पैगाम पहुँचा के रखवाया। सुभान क्या अल्लाह। शान होगी मेरी इस बीबी, सुभान जिसका अल्लाह। इसम खुद अल्लाह की ज़ात रखी। माशाअल्लाह। सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजील पर जिसकी खुशबू महक रही है, इसके अल्फाज के दूसरे मायने पाकीज़ा मंजर के हैं। इस बीबी ज़ैनब आलिया के इसम के दूसरा मायने पाकीज़ा मंजर के हैं, तो ये सिफत भी जनाब सईदा में नुमाया तौर पर नज़र आती है। क्या आपने अपने चेहरे को बालों से छुपा कर औरतों की पाकीज़गी और हया का दर्स शाम व कूफा के मिंबरों से दिया, बेशक। शाम व कूफा के मिंबरों से दिया। और तीसरे मायने बाप की जीनत के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और सबको पता है कि ज़ैनब के मायने बाप की जीनत की होती है। कभी भी ने अपने खुतबात में अपने पापा की शान को बुलंद किया और लोगों को वाज़े करके दिखाया कि मैं शहर इल्म की नवासी हूँ, बाबुल इल्म की बेटी हूँ। शहर इल्म के नवासी हूँ, बाबुल इल्म की बेटी हूँ। मेरी अज़ादार माँ बहनों, मैं सईदा ज़ैनब की हयात तैयबा को अगर देखें तो वो एक फ़र्द नहीं बल्कि अपनी हस्ती में कसीम कायनात समेटे हुए हैं। एक ऐसी अजीम कायनात जिसमें अक्ल व शऊर, फ़हम व फ़रासत, ज़ुहद व तक़वा, इबादत, रियासत, सखावत, शुजाअत, ईमानत, दियानत, वकालत, अदालत और एक ऐसी शम्मा हिदायत है कि जिससे इल्म और फ़ान की किरणें निकले। आज भी इंसानियत के लिए मुश्किल राह बनी हुई है। ये सारी फजीलत सिर्फ मेरी आकाज़ादी बीबी ज़ैनबुल कुबरा की है। औरतों की फितरी जिम्मेदारियों को पूरा करने और बनी नूह आदम को हकीकत की पाकीज़ा राह दिखाने में जहाँ मरियम, आसिया, हाजरा, जनाब खदीजा और तैयबा, ताहिरा, ज़ाहिदा और आबिदा, मखदूम कौनैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की इस्मत अजीम शख्सियत अपने मुक़द्दस किताब की रोशनी में हमेशा जो भी ये तारीख़ की सीनत बन को नुमाया अमल करती है, वहाँ पर ही बीबी सैयदा ज़ैनब भी अपनी अजीम बात की सीनत बनकर इनकलाबी करबला का परचम उठाए हुए आवाज़ हक़ व बातिल, सच व झूठ, ईमान और कुफर, अदल व जुल्म के दरमियान हद फासिल तौर पर बयान करती है। इनके बीच क्या फासला है, क्या डिफरेंस है। करबला की शेर दिल खातून बीबी ज़ैनबुल कुबरा है, जो बनु हाशिम की अकलिया कहलाती है। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सईदा ज़ैनब ने करबला की सरजमीन पर कस्बे कमाल में वो मुकाम हासिल किया जिसकी सरहदें दायरे ईमान में आने वाले हर कमाल से आगे निकल गई। और सईदा ज़ैनब की शख्सियत तारीख़ बशरियत के किरदार साजों में एक अजीम और मुनफरद मिसाल बनी, यानी जो किरदार बीबी ज़ैनब आलिया ने अदा किया वो आज तक ज़माने में किसी ने दोबारा अदा नहीं किया। बेशक। सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तारीख में है कि जब जनाब सईदा का ज़हूर हुआ तो रसूल खुदा कहीं सफ़र कर गए, रसूल खुदा कहीं सफ़र पर गए हुए थे। जब वापिस आए तो सईदा ज़ैनब को की मुबारकबाद मिली, फिर बच्ची को अपने हाथों में उठाकर अपने गले से लगाकर गिरिया करने लगे। जब रसूल खुदा से गिरिया करने का सबब पूछा तो आपने फरमाया कि जिब्राइल ने बताया कि तुम्हारी ये बेटी करबला के मसाइब में मेरे हुसैन के साथ बराबर की शरीक होगी। फिर आपने वो नाम जो अल्लाह ने मुंतखब किया था, मेरी बीबी आकाज़ादी का नाम, मेरी बीबी का इस्म मुबारक ज़ैनबुल कुबरा रखा। अरबी में ज़ैन और ज़ीबत और अब यानी बाप की जीनत भी इसके मायने होती है। मेरी ज़दार माँ बहनों, सईदा ज़ैनब को उम्मुल मसाइब भी कहा जाता है, यानी मसाइब की माँ। क्या बयान करूँ मैं बीबी के मसाइब के बारे में कि बीबी के कितने मसाइब मिले कि उनको लक़ब दे दिया गया उम्मुल मसाइब, मसाइब की माँ। क्या जुल्म सितम हुए मेरी शहजादी की ज़ात पे, क्योंकि आपने बचपन से ही रंजो गम का सामना किया। पहले नाना रसूल खुदा की रहलत का गम, फिर माँ के दरबार जाने का गम, हाली लौटाने का गम, फिर दर अक़दस चल जाने का गम, फिर बाबा अली की शहादत का गम, फिर भाई हसन के जनाजे पे तीरों का गम। मेरी मज़लूमा बीबी को कभी बाप के सर पर मरहम लगाना पड़ा,
کبھی بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر جنازے سے 3 نکالنے پڑے. پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے کی تھی آج کربلا میں 70 قسم کی مسافت پر اپنے بھائی حسین کو زیبا ہوتے دیکھ رہی ہے. اپنے بھائی حسین کو زیبا ہوتے دیکھ رہی ہے. پھر جب خیموں کو جلایا جانے لگا کبھی مولا سجاد کو خیموں سے باہر لاتی ہیں, کبھی بی بی سکینہ کو ڈھونڈتی ہیں, کبھی مولا عباس کی جگہ شام غریبہ میں تمام بیویوں کی نگرانی بن کر پہرا کرتی ہیں. ایک وقت وہ بھی آیا کہ شام کے بازار میں سربراہ بالوں سے اپنا منہ چھپاتی رہی, دین اسلام کی لاش نبھاتی رہی. میں شہر میں مجلس کا امتحان ختم کرتی ہوں. زینب اگر نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا, زینب اگر نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا, بعد حسین کوئی امام نہ ہوتا, ظاہر کبھی نہ ہوتا یوں سجدہ حسین کا, اور وہ بلا کا جگ میں کبھی نام نہ ہوتا. بے شمار صلی اللہ. باجی ادھر ہی کھڑی ہو.